بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانِ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے تہذیب آل محمد۔ طالب ہیں اس کتاب کے آیت اللہ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، مترجم حجۃ الاسلام علامہ عابد عسکری صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 8 پڑھیں گے۔ نمبر 4، شوہر اور بیوی کے حقوق۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عورتیں جو آپس میں ایک دوسرے سے رشک کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خاوند سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مرد کا عورت سے بولا ہوا ہمدردی بھرا بول کبھی نہیں بھولتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک عورت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، شوہر کا حق زوجہ پر کیا ہے؟ فرمایا، عورت کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے، کسی وقت اور کسی حال میں اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کے گھر سے اور اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ تک نہ دے، اور اس کے اجازت کے بغیر سنتی روزے نہ رکھے۔ جس وقت وہ اپنا حق مانگے تو پیش نہ کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے قدم باہر نہ رکھے۔ اگر بلا اجازت چلی گئی تو تمام فرشتے واپسی تک اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، مرد پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے؟ فرمایا، باپ کا۔ عرض کی، عورت پر سب سے بڑا کس کا حق ہے؟ فرمایا، شوہر کا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو عورت ایک رات اس حالت میں بسر کرے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض رہا ہو تو جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہوگا اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ جو عورت غیر مرد کے لیے خوشبو لگائے گی جب تک اس خوشبو کو دور نہ کر لے گی اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ فرمایا، دو آدمیوں کا عمل آسمان پر نہیں پہنچتا، ایک تو اس عورت کا جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، دوسرے اس شخص کا جو متکبرانہ لباس پہنے ہوئے ہو۔ مردوں کا جہاد تو یہ ہے کہ اپنا مال اور اپنی جان خدا کی راہ میں صرف کریں، اور عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ شوہروں کے ستانے اور سوکنے بیان لانے پر صبر کریں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ حکم دیتا کہ کوئی شخص سوائے خدا کے کسی اور کو بھی سجدہ کر سکتا ہے تو بے شک عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں۔ فرمایا، عورت اس نیت سے کہ شوہر کو اس کی خواہش سے باز رکھے، نماز کو طول نہ دے۔ فرمایا، جس عورت سے اس کا شوہر اپنا حق مانگے اور وہ اتنی دیر کر دے کہ شوہر سو جائے تو جب تک وہ بیدار نہ ہو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ حدیث میں ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سوائے مندرجہ ذیل صورتوں کے کسی اور کام میں اپنا ذاتی مال بھی صرف نہیں کر سکتی، یعنی حج، زکوٰۃ، ماں باپ کے ساتھ سلوک اور اپنے پریشان و محتاج عزیزوں اور رشتہ داروں کی امداد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو عورت اپنے خاوند سے یہ کہتے کہ میں نے تیری طرف سے کوئی نیکی نہیں دیکھی، اس کے تمام اعمال کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ عورت کا حق مرد پر یہ ہے کہ اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، ضرورت کے مطابق کپڑے دے، اور اگر کبھی اس سے کوئی قصور ہو جائے تو بخش دے۔ حدیث میں کہ مرد کے لیے ضروری کہ اپنی بیوی سے بد اخلاقی سے پیش نہ آئے، ہر روز ایک مقدار معین تیل وغیرہ اسے دے، 3 دن میں ایک مرتبہ گوشت اس کے لیے لائے، مہندی وغیرہ 6 مہینے میں ایک مرتبہ لائے، ہر سال کم از کم 4 کپڑے اسے بنا کر دے، 2 سردی اور 2 گرمی کے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا گھر سر میں تیل ڈالنے کا تیل اور سرکہ روغن زیتون سے خالی نہ رہے۔ روزانہ اسے سحر پر کھانا دے اور موسم کے میوے کھلائے، اور عید کے دن اور تہواروں میں معمولی اوقات سے بہتر کھانا کھلائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، 2 کمزوروں کے حق میں خدا ترسی کام میں لاؤ، یتیم بچے، عورتیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورت کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرے۔
فرمایا کہ ہر شخص کے اہل و عیال اس کے قیدی ہیں اور خدا سب سے زیادہ اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ جناب صادق آل محمد فرماتے ہیں جس شہر میں کسی شخص سے زوجہ موجود ہو وہ اس شہر میں رات کو کسی دوسرے شخص کے مکان میں سوئے اور اپنی بیوی کی پرواہ نہ کرے تو یہ امر اس صاحب خانہ کی ہلاکت کا باعث ہوگا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو وصیت فرمائی، عورتوں سے مشورہ بالکل ہی نہ کیا کرو، ان کی رائے ضعیف اور ان کا ارادہ سست ہوتا ہے، اور ان کو ہمیشہ پردے میں رکھو اور باہر نہ بھیجو، اور جہاں تک ممکن ہو ایسا انتظام کرو کہ سوائے تمہارے کسی اور مرد سے واقف نہ ہو۔ عورتوں سے ان کے ذاتی کاموں کے علاوہ اور کوئی کام نہ لیجیے، کیونکہ خدمات کا سپرد نہ کرنا ان کے لیے مناسب ہوگا اور اس سے خوش بھی زیادہ ہوں گی، اور یہ بات حسن و جمال کی بقا کے لیے مناسب ہے، کیونکہ عورت پھول ہے، خدمت گزار نہیں ہے۔ اس کو پھول کی طرح رکھیں، مگر جو بات وہ اوروں کے بارے میں کہے اسے قبول نہ کیجیے اور اپنے آپ کو زیادہ اس کے اختیار میں نہ دیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عورتوں کو بالا خانہ اور کھڑکیوں میں جگہ مت دو، اور ان کو تعلیم مخلوط ماحول میں نہ دو، اور انہیں گھریلو طور پر کوئی ہنر سکھاؤ اور سورہ نور کی تعلیم دو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اپنا کوئی راز عورت سے نہ کہو، تمہارے عزیزوں اور رشتہ داروں کی نسبت جو کچھ وہ کہیں ان کی ایک نہ سنو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے کاموں کی ڈائریکٹر عورت ہو وہ لعنتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی عورت کی اطاعت کرے گا خدا اسے سر کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس اطاعت سے کون سی اطاعت مراد ہے؟ فرمایا عورت اس سے حماموں میں جانے اور شادیوں عیدگاہوں کی سیر کی یا میدان جنگ کے لیے جانے کی اجازت طلب کرے اور وہ اس کو اجازت دے دے، یا گھر سے باہر پہن کر جانے کے لیے عمدہ نفیس کپڑے منگوائے اور یہ اسے لا دے۔ حدیث میں ہے کہ عورتوں کی مثال پسلی کی ہڈی کی سی ہے، اگر اسے اس کے حال پر رہنے دو تو نفع پاؤ گے، اور اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ممکن ہے کہ وہ ٹوٹ جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عورتوں کی ذرا سی ناخوشیوں پر صبر کرو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عورت کے جو حقوق مرد پر ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر مرد گھر میں موجود ہو اور وہ کوئی شرعی عذر نہ ہو تو 4 مہینے میں 1 مرتبہ حقوق زوجیت ادا کرے، یہ واجب ہے، اور اگر کئی بیویاں ہوں تو ہر ایک کے ساتھ برابر وقت گزارے۔ نمبر 5 طلب اولاد کی دعائیں اور اس کی فضیلت۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت بہشت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ فرمایا نیک اولاد آدمی کے خوش نصیب ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ تم زیادہ اولاد بہم پہنچانے کی کوشش کرو کہ میں قیامت کے روز تمہاری کثرت پر فخر و مباحت کروں گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے بچے کو جو بیماری ہوتی ہے وہ اس کی ماں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک روز جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب علی مرتضیٰ کو روتے ہوئے دیکھا۔ جبرائیل نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے یہ دونوں بچے بیمار ہیں اور ہمیں ان کے رونے کی وجہ سے سخت تکلیف پہنچی ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان بچوں کی خاطر چند مومنین ایسے پیدا کرے گا جب ان کے بچے روئیں گے تو 7 برس تک ان کا رونا لا الہ الا اللہ سمجھا جائے گا، اور جب وہ 7 برس گزر جائیں گے تو ان کا رونا ماں باپ کے حق میں استغفار سمجھا جائے گا، اور جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کے تمام نیک کاموں اور ثواب کے کاموں میں ماں باپ کی بھی شرکت کی جائے گی مگر برے کاموں میں نہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس دن سے عورت برابر ہوئی ہو اس دن سے لے کر بچے سے لے کر پیدائش کے دن تک اور پھر ولادت کے دن سے لے کر دودھ بڑھانے کے دن تک اس عورت کو اس شخص کا سا ثواب ملتا ہے جس نے کافروں کی سرحد پر محاذ قائم کر رکھا ہو اور مسلمانوں سے ان کے حملوں کا دفاع کرتا ہو، اور اگر وہ عورت اس دوران مر جائے تو اسے شہیدوں کی طرح ثواب ملے گا۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر سے ہوا اور صاحب قبر کو عذاب میں مبتلا پایا، دوسرے سال پھر اسی قبر سے گزر ہوا، اب عذاب نہ تھا۔ اس کیفیت کا سبب پروردگار نے عالم سے دریافت کیا۔ وہی نازل ہوئی کہ اس سال اس شخص کا ایک نیک بیٹا حد بلوغ کو پہنچا ہے، اس نے ایک تو راستے کی مرمت کی ہے اور ایک یتیم بچے کے رہنے کا ٹھکانہ کر دیا ہے۔ بیٹے کی ان کاموں کی وجہ سے ہم نے اس کے بھی گناہ بخش دیے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ جو میراث بندہ اپنے خدا کے لیے چھوڑ جاتا ہے وہ ایسا بیٹا ہے جو اس کے بعد خدا کی عبادت میں مشغول رہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص بے اولاد مر جاتا ہے وہ ایسا ہے گویا کبھی دنیا میں آیا ہی نہ تھا، اور جو شخص اولاد چھوڑ کر جاتا ہے وہ ایسا ہے گویا مرا ہی نہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹوں کی نسبت بیٹیوں پر زیادہ مہربان ہے، اور جو مرد کسی قرابت دار اور محرم عورت کو کسی جائز طریقے سے خوش کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بیٹیاں تمہاری نیکیاں ہیں اور بیٹے تمہاری نعمت ہیں، اور خدا ہر نیکی پر تم کو ثواب عنایت کرے گا اور ہر نعمت کی بابت سوال کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، میں نے سنا ہے تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور تو اس سے خوش نہیں ہے، آیا وہ تیرا کیا نقصان کرتی ہے؟ وہ تو ایک پھول ہے کہ تجھے خوشبو کے لیے دیا گیا ہے، پھر اس کی روزی خدا کی ذمہ ہے۔ کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ حضرت رسول خدا کو بھی خدا نے ایک بیٹی جیسی نعمت سے نوازا تھا؟ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے بیٹی کا سوال کیا کہ مرنے کے بعد ان پر بہت زیادہ روئے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کے مر جانے کی خواہش کرے اور وہ مر جائیں تو اسے کوئی ثواب نہ ملے گا، بلکہ قیامت کے دن وہ خدا کے نزدیک گناہگار ہوگا۔ ایک شخص حضرت رسالت معاذ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کو اطلاع ملی کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ سنتے ہی اس کا رنگ فق ہو گیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، زمین اس کا بوجھ اٹھانے کو موجود ہے، آسمان سایہ ڈالنے کو اور خدا روزی دینے کو، ان باتوں کے وہ تو ایک پھول ہے۔ پھر اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، جس شخص کی ایک بیٹی ہو اس کا بوجھ بھاری ہے، اور جس کی دو بیٹیاں ہوں بخدا وہ اس لائق ہے کہ تم اس کی فریاد میں پہنچو، اور جس کی تین بیٹیاں ہوں جہاد اور ہر قسم کی تکلیف سے اسے معاف رکھو، اور جس کی چار بیٹیاں ہوں اے خدا کے بندو میں حکم دیتا ہوں کہ اس کو قرض دو اور اس پر رحم کرو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص تین بہنوں یا تین بیٹیوں کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہو اس پر بہشت واجب ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طلب اولاد کے لیے یہ دعا سجدے میں پڑھیں، یعنی اے پروردگار تو اپنے پاس سے پاک اولاد عنایت فرما کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو دعا کا سننے والا ہے۔ اے پروردگار تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، حالانکہ پیچھے رہ جانے والوں میں تجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ روایت میں ہے کہ ابرش کلبی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ فرمایا ہر روز یا ہر رات 100 مرتبہ استغفار پڑھو، اور استغفار کی سب سے بہتر صورت یہ ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صبح و شام 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ اور ربی و اتوب الیہ۔ راوی حدیث کا قول ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس پر عمل کیا اور کثرت سے اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا طلب اولاد کے لیے ہر روز صبح کو 100 مرتبہ استغفار پڑھو، اور اگر کسی دن بھول جاؤ تو دوسرے وقت اس کی قضا ادا کر لو۔ ایک اور شخص نے امام علیہ السلام سے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو فرمایا حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے یہ کہہ لیا کرو، اگر تو نے مجھے فرزند نرینہ دیا میں اس کا نام محمد رکھوں گی۔ ایک شخص نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں یہ شکایت کی، میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں اور میری اولاد نہیں ہوتی۔ فرمایا تو اپنے گھر میں بلند آواز سے اذان کہا کر
کہ عمل کرنے سے وہ تندرست بھی ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی بچوں سے نوازا۔ ایک اور روایت حدیث میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس کی اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ یہ نیت کرے کہ اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام علی رکھوں گا، اور اگر حسین نام رکھنے کی نیت کرے گا تو بھی خدا اسے بیٹا عنایت کرے گا۔ حدیث میں کہ جو خاتون یہ نیت کرے کہ میں اپنے بچے کا نام محمد یا علی کے نام پر رکھوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا کرے فرمائے گا۔ دوسری حدیث میں یوں آیا ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھو تو اس کی عمر بڑی ہوگی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو زیادہ اولاد کی خواہش ہو وہ استغفار بہت بڑا کرے۔ نمبر 6، ایام زچگی اور ولادت کے بعد اور بچے کے نام رکھنے کے آداب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خواتین کو زچگی کی حالت میں بھی وہی کھانا چاہیے تاکہ ان کے بچے کی رنگت بہت ہی صاف ہو اور ان میں سے عمدہ خوشبو آیا کرے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کو زچگی کے عمل کے بعد کھجور کھلاؤ تاکہ اولاد دانا اور بردبار ہو۔ حدیث میں ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب کسی عورت کی زچگی کا وقت ہوتا تو حکم دیتے تھے کہ سب عورتیں اپنے اپنے گھروں کو چلی جائیں تاکہ کسی عورت کی نظر بچے پر نہ پڑے۔ روایت میں کہ جب امام علیہ السلام کو بچہ پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو یہ نہیں دریافت فرماتے تھے کہ بیٹی ہے یا بیٹا، بلکہ یہ پوچھا کرتے تھے کہ اس کی خلقت تو پوری ہوئی ہے۔ اگرچہ جواب میں عرض کیا جاتا کہ پوری ہے اور اس کی خلقت میں کوئی عیب نہیں ہے تو فرمایا کرتے تھے سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میرے ذریعے سے کوئی عیبدار چیز پیدا نہیں کی ہے۔ ایک اور حدیث میں امام علیہ السلام نے فرمایا دائی سے یا کسی اور سے کہہ دو کہ بچے کے دائیں کان میں اقامت کہہ دے کہ نہ اس کو جنون ہوگا اور نہ دیوانگی ضرر پہنچائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت پیدا ہوتے ہی کہی جائے گی وہ شر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حدیث ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام سے ظاہر ہے بچے کو پیدا ہوتے ہی زرد کپڑے میں لپیٹنا مکروہ ہے اور سفید کپڑے میں لپیٹنا سنت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بچے کا گلا خاک قبر امام سے اٹھاؤ کہ اس کو بہت سے دردوں بلاؤں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے گی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ناموں میں سب سے بہتر وہ نام ہے جو خدا کی بندگی پر دلالت کرتا ہو، جیسے عبداللہ اور پیغمبروں کے نام بھی اچھے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے 4 بچے پیدا ہوں اور ان میں سے ایک کا نام بھی میرے نام پر نہ رکھے اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں مندرجہ ذیل ناموں میں سے کوئی نام ہوگا اس میں فقیری اور غربت نہیں آ سکتی، یعنی محمد، احمد، علی، حسن، حسین، جعفر، طالب، عبداللہ، فاطمہ۔ ایک شخص حضرت رسول خدا کی خدمت میں آیا اور عرض کی میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اس کا نام کیا رکھوں؟ فرمایا میرے نزدیک حمزہ سب سے بہتر ہے، یہی رکھ لو۔ جابر سے منقول ہے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ہمراہ ایک شخص کے مکان پر گیا، اس گھر سے ایک بچہ نکلا۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کی محمد۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیری کنیت کیا ہے؟ وہ بولا ابو علی۔ فرمایا کہ تو نے اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ کیا۔ جس وقت شیطان کسی کو محمد علی کی آواز دیتے سنتا ہے تو وہ شرم سے ایسا پانی ہو جاتا ہے جیسے قلعی آگ کے سامنے، اور جب کسی کا نام ہمارے دشمنوں کے نام پر سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا خدا نے مجھے بیٹا عنایت کیا ہے۔ فرمایا مبارک ہو، تو نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی محمد۔ حضرت نے اپنا سر زمین کی طرف جھکا لیا، بار بار محمد محمد فرماتے تھے اور جھکتے چلے جاتے تھے، قریب تھا کہ روح مبارک زمین پر تک پہنچ جائے۔ اس وقت فرمایا میری جان، میری اولاد اور پوری کائنات قربان ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی پر، جب تو نے اس کا ایسا مبارک نام رکھا ہے تو اس کو کبھی گالی نہ دینا
اور نہ ہی اسے مارنا اور نہ ہی اسے تکلیف پہنچانا۔ یاد رکھو کہ جس گھر میں محمد نام کا کوئی شخص ہو، فرشتے ہر روز اس گھر کو سلام کرتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم حکیم، خالد اور مالک کے نام پر نام رکھنے کو منع فرمایا ہے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ خدا کے نزدیک سب سے بدتر یہ نام ہے، حارث، مالک، خالد، اور 4 کنیتوں کو منع فرمایا ہے، ابو عیسیٰ، ابو الحکم، ابو مالک، ابو القاسم۔ چوتھی کنیت کو صرف اس وقت منع فرمایا ہے جبکہ نام اور کنیت حضرت رسول اکرم کے نام اور کنیت سے مطابق ہو جائیں، یعنی جس کا نام محمد اور اس کی کنیت ابو القاسم نہ ہونی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ یاسین نام نہ رکھنا چاہیے کہ یہ حضرت پیغمبر اکرم کے لیے مخصوص تھا، اور حضور سے منقول ہے کہ جب کوئی گروہ کسی مشورے کے لیے جمع ہو اور ان میں کوئی شخص محمد، احمد، حامد، محمود نامی ہو تو اس کی رائے ہمیشہ بہتری پر قرار پائے گی۔ فرمایا جس لڑکے کا نام محمد رکھو اس کا احترام بہت زیادہ کرو، اس کے لیے محفل میں جگہ چھوڑ دو اور اس سے بد اخلاقی سے پیش نہ ہو۔ فقی الرضا میں منقول ہے نام ولادت کے 7ویں دن رکھیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ولادت کے وقت جو اعمال ہیں ان میں سے بچے کو غسل دینا سنت موقدہ ہے۔ اس کی یوں نیت کی جائے کہ میں اس بچے کو خدا کی رضا کے لیے غسل دیتا ہوں، اور پہلے اس کا سر دھونا چاہیے، پھر دائنا پہلو، پھر بایاں۔ نمبر 7، عقیقہ کرنے اور سر منڈوانے کے آداب۔ اس شخص کے لیے جو قدرت رکھتا ہو بچے کا عقیقہ کرنا سنت موقدہ ہے۔ بعض علماء اسے واجب جانتے ہیں، بعض بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن ہو، اور اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو بچے کے بالغ ہونے تک تو اس سنت کی ادائیگی باپ پر لازم ہے، اور بالغ ہونے سے آخر عمر تک اپنے آپ پر ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ موت اور طرح طرح کی بلاؤں سے خطرے میں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عقیقہ امیر و غریب دونوں پر لازم ہے، مگر غریب کو جب میسر ہو کرے، اور جیسے جسے میسر ہی نہ ہو تو اس کے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ اور اگر کسی بچے کا عقیقہ اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کے لیے کوئی قربانی ہو تو وہ پہلی قربانی جو اس کے نام سے کی جائے عقیقے کا بدل سمجھی جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ولادت سے 7ویں دن بچے کا نام رکھیں، عقیقہ کریں، سر منڈائیں اور بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ دیں، اور عقیقے کی ایک ران تو اس دائی کو بھیج دیں جس نے وقت ولادت مدد کی ہو، اور باقی دوسرے لوگوں کو کھلائیں اور تصدق کر دیں۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ اس بھیڑ کی چوتھائی دایا کو دو، اور اگر بغیر دایا کے پیدا ہوا ہے تو اس کی ماں کو دو، وہ جسے چاہے دے دے، باقی کم از کم 10 مسلمانوں کو کھلاؤ، اور جتنے زیادہ ہو جائے اچھا ہے، اور خود عقیقے کا گوشت نہ کھائیں، اور اگر دایا یہودن یا غیر مسلم ہو تو چوتھائی بھیڑ کی قیمت اس کو دے دیں۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں عقیقہ اونٹ کا ہونا چاہیے، یا بھیڑ یا بکری کا۔ اونٹ ہو تو پورا 5 برس کا ہو کر 6 سال شروع ہو یا اس سے زیادہ کا، بکرا ہو تو 1 سال کا ہو، دوسرا سال لگا ہو یا زیادہ کا ہو۔ اگر بھیڑ ہو تو کم از کم 6 مہینے کا ہو کر 7ویں میں شروع ہو، اگر پورے 7 مہینے کا ہو تو اور اچھا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ عقیقے کا جانور خصی نہ ہو، نہ اس کا کان کٹا ہو، نہ دبلا ہو، نہ سینگ ٹوٹا ہو، نہ اندھا ہو، اور نہ اتنا لنگڑا کہ اسے راستہ چلنا مشکل ہو۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عقیقہ کوئی قربانی نہیں، جس قسم کا جانور مل جائے ٹھیک ہے، اور جتنا بے عیب موٹا تازہ ملے اور اچھا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے حضرت رسول خدا نے حسنین کی ولادت کے دن اذان ان کے کان میں کہی، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ نے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا، اور دائے کو بھیڑ کی ایک دستی ران دی یا ایک اشرفی دی۔ اشرفی سے یہاں دینار مراد ہے۔ ہمارے فقہ میں مشہور ہے کہ بیٹے کے لیے نر جانور کا عقیقہ کرنا سنت ہے اور بیٹی کے لیے مادہ کا، مگر حقیر کا خیال یہ کہ دونوں کے لیے نر بہتر ہے۔ سنت ہے کہ ماں باپ عقیقے کے گوشت میں سے نہ کھائیں،
بلکہ بہتر یہ ہے کہ جس کھانے کے ساتھ گوشت کو پکایا جائے وہ کھانا بھی نہ کھائیں، جیسے چاولوں کے ساتھ۔ سنت ہے عقیقے کی ہڈیاں نہ توڑیں، بلکہ گوشت بند سے جدا کیا جائے۔ سنت ہے حقیقے کا گوشت خود خواہ پکائیں خواہ ویسے ہی تقسیم کریں، بلکہ احتمال یہ ہے کہ پکانا ہی بہتر ہے، مگر کچے کے تصدق کرنے کا کچھ مذائقہ نہیں۔ البتہ عقیقے کا جانور اگر میسر نہ آئے تو اس کی قیمت تصدق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس صورت میں صبر کرنا چاہیے جب تک نہ ملے، اور یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ عقیقہ گوشت کھانے کے لیے محتاجوں ہوئی کا گروہ درکار ہو، بلکہ اگر مالدار آدمی بھی ملے تو بہتر ہے۔ پہلے سر منڈوانا سنت ہے، پھر عقیقہ ذبح کرنا۔ ایک اور حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ سر منڈانا، عقیقہ ذبح کرنا، سر کے بالوں کے برابر سونا چاندی تولنا اور اس سونے چاندی کو خیرات کرنا ایک وقت اور ایک ہی جگہ ہونا چاہیے۔ اور سر منڈانے میں یہ سنت ہے کہ سارا سر منڈایا جائے، کوئی زلف یا چوٹی نہ چھوڑی جائے۔ روایت میں کہ ایک بچے کو رسول خدا کے پاس لائے کہ اس کے لیے دعا کریں کیونکہ اس کی چوٹی تھی، آپ نے دعا نہ کی اور فرمایا کہ اس کی چوٹی منڈوا دو۔ ایک اور روایت میں آیا کہ سر منڈوانے کے بعد زعفران سر پر ملنا سنت ہے۔ نمبر 8، لڑکوں کے ختنہ اور بچیوں کے کان چھیدنے کے آداب۔ لڑکوں کا ختنہ 7ویں دن کرنا سنت موقدہ ہے، اگر 8ویں دن کیا جائے تو بھی سنت ہے، پھر 8ویں دن سے لے کر لڑکے کے بالغ ہونے تک بھی سنت ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ بلوغ کے قریب تک لڑکے کے ولی پر اس کا ختنہ واجب ہے، لیکن اگر بچے کا ولی ختنہ نہ کرائے تو پھر بلوغ کے بعد اس پر واجب ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لڑکوں کا ختنہ کرنے کے لیے 7 دن مقرر کرو کہ اس سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے اور بچہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ جس کا ختنہ نہ ہو اس زمین اس کے پیشاب سے کراہیت کرتی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مسلمان ہو اس کا ختنہ کر ڈالو اگرچہ وہ 80 برس کا ہو۔ حسین بن خالد سے منقول ہے کہ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا، لڑکے کے پیدا ہونے کی مبارکباد دیں کس دن دینی چاہیے؟ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو جبرائیل 7ویں دن رسول خدا کے پاس مبارکباد دینے آئے تھے اور یہ حکم لائے تھے کہ ان کا نام رکھو، سر منڈواؤ، عقیقہ کرو اور دونوں کانوں میں سوراخ کرو۔ اسی طرح ولادت حضرت امام حسین کے وقت بھی 7ویں دن جبرائیل آئے اور یہی احکام لائے تھے۔ حضرت صاحب الامر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اگر کسی بچے کا ختنہ صحیح طریقے سے نہ ہوا ہو تو دوبارہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ زمین اس شخص کے پیشاب گرنے سے جس کا ختنہ نہ ہوا ہو خدا کے سامنے 40 دن نالہ و فریاد کرتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کا ختنہ بغیر کسی مجبوری کے صحیح نہ ہوا ہو تو وہ لوگوں کی پیش نمازی نہ کرے، نہ اس کی گواہی قبول ہے اور نہ اس کے جنازے کی نماز جائز ہے، کیونکہ اس نے پیغمبروں کی بہتر سے بہتر سنت کو ترک کیا اور عذر قوی سوا اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ ختنہ کرنے سے مر جانے کا خدشہ ہو۔ نمبر 9، بچوں کو دودھ پلانے اور پرورش کرنے کے آداب اور ان کے حقوق کی نگہداری۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت کم زیادہ سے زیادہ 2 برس ہے، اور علماء میں مشہور یہ ہے کہ بلا عذر 2 برس سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے، سوائے اس صورت کے کہ کوئی مرض ہو یا حالت اضطراری ہو، اور 21 مہینے سے کم بھی نہ ہو، سوائے اس کے کہ مجبوری ہو، یعنی دایا وقت پر نہ پہنچے، اس کی اجرت دینے پر قدرت نہ ہو، یا ماں دودھ پلاتی ہو اور اس کا دودھ سوکھ گیا ہو، یا اسے مرض لاحق ہو گیا ہو۔ بعض علماء کے نزدیک واجب ہے کہ جس وقت سے ماں کی چھاتی میں دودھ اترے وہی اپنے بچے کو پلائے، اور ان کا یہ بھی قول ہے کہ اگر ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے گی تو یا تو وہ بچہ باقی نہ رہے گا، یا اگر زندہ رہے گا تو طاقت نہ آئے گی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، بچے کے لیے سب سے زیادہ مفید اور سب سے زیادہ مبارک اس کی ماں کا دودھ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ماں بچوں کو دونوں چھاتیوں سے دودھ پلائے، کیونکہ ایک کھانے کے عوض ہے اور دوسرا پانی کا۔ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ 21 مہینے سے کم دودھ پلاتے ہیں
وہ اپنے بچے پر ظلم کرتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت کے دودھ سے منع فرمایا جو احمق ہو یا جس کی آنکھ میں کچھ عیب ہو، کیونکہ دودھ بچے میں اثر کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دایا ایسی ہو جو صورت اور سیرت دونوں میں اچھی ہو، کیونکہ دودھ بچے میں سرایت کرتا ہے اور بچہ صورت اور سیرت دونوں میں دایا سے مشابہ ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اپنے بچے کو 7 برس تو کھیلنے دو، اس کے بعد آئندہ 7 برس اس کی تعلیم و تربیت میں کوشش کرو، اگر دوسرے 7 برس میں نیک رہا اور سنبھل گیا تو پھر کوشش جاری رکھو، ورنہ سمجھ لو کہ اس سے نیکی کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، 7 برس بچے کو کھیلنے دو، دوسرے 7 برس میں لکھنا پڑھنا سکھاؤ اور تیسرے 7 برس میں حلال و حرام یعنی علم شریعت کی تعلیم دو۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضی علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلے 7 برس بچے کے بدن کی پرورش چاہیے، اس کے بعد دوسرے 7 برس میں آداب و اخلاق سکھانے چاہیے، پھر تیسرے 7 برس میں اسے کام سپرد کرنا چاہیے اور ان کی تکمیل کی نگرانی کرنی چاہیے۔ یہ بھی فرمایا کہ 23 برس تک بچے کا قد بڑھتا اور 25 برس تک عقل۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو لڑکے 6 برس کے ہو جائیں وہ ایک لحاف میں نہ سونے پائیں۔ ایک اور روایت میں یوں آیا ہے کہ جو لڑکے اور لڑکیاں 10 برس کے ہو جائیں ان کے بستر جدا کر دو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو اپنے بچوں کو حدیثیں یاد کراؤ تاکہ مخالفین ان کو گمراہ نہ کرنے پائیں۔ حدیث میں آیا ہے، اپنے بچوں کو مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی مرتضی علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، اگر وہ قبول نہ کریں تو ان کے معاملے میں چھان بین کرو، یعنی حضرت علی علیہ السلام کی محبت قبول نہ کرنا حرامی کی علامت ہے۔ صادق علیہ محمد ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں پائے تو اس پر لازم ہے کہ اپنی ماں کے حق میں بہت دعا کرے کہ وہ امانت دار ہے اور اس کے باپ کے حق میں اس نے خیانت نہیں کی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بچے کا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، اچھے طریقے سے تعلیم دے اور جہاں تک ممکن ہو اس کو اعلیٰ اور معزز پیشے میں لگائے۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے بیٹوں کو تیراکی اور تیر اندازی سکھاؤ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، بچپن کے زمانے میں اگر کوئی بچہ شوق و شرارتی ہو تو اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بڑا ہو کر دانا اور بردبار ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی اولاد کی نیکی میں مدد کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ راوی نے عرض کیا کہ یہ مدد کیوں کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ آسان کام اسے بتاؤ جو اس سے بن پڑے، اور جو کام وہ کرے اسے شاباش دو تاکہ نیکی میں اس کا حوصلہ بڑھے، اور جو کام مشکل ہو ان سے درگزر کرو اور حلت الامکان اسے زیادہ تکلیف میں نہ ڈالو اور غصے اور حماقت سے پیش نہ آؤ۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ عرض کیا ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کر۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا، خدا کسی چیز پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا اس ظلم پر ہوتا ہے جو عورتوں اور بچوں پر کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اپنے بچوں کو پیار کرو اور ان پر رحم کرو اور ان سے جو وعدہ کرو پورا کرو، کیونکہ وہ اپنے گمان میں تم کا اپنا روزی دینے والا جانتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے بچے کا بوسہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، اور جو شخص اپنے بچے کو خوش کرتا ہے اور اسے قرآن مجید پڑھاتا ہے، قیامت کے دن یہ شخص اور اس کے بچے کی ماں دونوں بلائے جائیں گے اور 2 قیمتی لباس ان کو پہنائے جائیں گے کہ ان کے نور سے اہل بہشت کے چہرے بھی نورانی ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے اپنی اولاد کے کبھی بوسے نہیں لیے۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت نے فرمایا، میرے نزدیک یہ شخص جہنمی ہے۔ حدیث میں کہ جس شخص کے یہاں بچہ ہو
اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح سے کھیلے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا اس بندے پر رحم کرتا ہے جو اپنی اولاد سے زیادہ مانوس ہو۔ حدیث میں ہے کہ حضرت رسول خدا نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے 2 بیٹے تھے، وہ ایک کو چنتا تھا اور دوسرے کو نہیں۔ آپ نے فرمایا تو دونوں پر یکساں مہربانی کیوں نہیں کرتا؟ یہاں سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد میں سے کسی ایک کو زیادہ دوسرے پر فضیلت نہیں دینی چاہیے، سوائے اس صورت میں کہ کوئی ان میں سے زیادہ عالم ہو اور زیادہ صالح ہو، کیونکہ علم اور صلاحیت کی وجہ سے فضیلت دی جا سکتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب بچہ 3 برس کا ہو جائے تو اس سے 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہلواؤ، جب پورا 4 برس کا ہو جائے تو 7 مرتبہ صلی اللہ علی محمد وعلیہ کہلواؤ، جب پورا 5 برس کا ہو جائے تو خدا کا سجدہ کرنا سکھاؤ، جب 6 برس کا ہو جائے تو وضو اور نماز یاد کراؤ، جب پورا 7 برس کا ہو جائے تو اس وقت نماز اچھی طرح یاد ہونی چاہیے اور وضو اور نماز کے ترک پر اسے سزا ملنی چاہیے۔ اس خاص تعلیم کا نتیجہ یہ ہے جب بچے کو وضو اور نماز یاد ہو جائے گی تو خدا اس کے والدین کو بخش دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بچوں کو اسلحہ دینے کی ممانعت فرمائی ہے، مبادا ان سے کسی کو نقصان پہنچے گا۔ مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے سونے سے پہلے بچوں کے ہاتھ پاؤں اور منہ کی چکنائی اور میل کچیل دھو ڈالو، ورنہ شیطان ان کو سونگتا ہے اور وہ سوتے میں ڈرتے ہیں تو محافظ فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص بازار جائے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسندیدہ چیزیں خرید لائے اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اس صورت میں ملتا ہے کہ فقیروں کے گروہ کے لیے بہت ہی سی خیرات بہم پہنچا کر خود ان تک پہنچایا۔ مناسب ہے کہ جو کچھ لائے بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کو دے۔ جو شخص بیٹی کو خوش کرتا ہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کر دیا، اور جو شخص بیٹے کو خوش کرتا ہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کہ خدا کے خوف سے رویا ہو، اور جو شخص خدا کے خوف سے رویا ہوگا بہشت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں کہ بچوں کو انار کھلاؤ کہ بہت قوت پہنچا کر بالغ اور جوان کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بچی 6 برس کی ہو جائے نہ محرم مرد سے چھپائیں اور گود میں نہ بیٹھائیں۔ حدیث میں کہ جو لڑکی پورے 6 برس کی ہو جائے اس کی ماں اس کو کپڑوں کے بغیر اپنے پاس نہ سلائے کیونکہ اب وہ بڑی ہو چکی ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو باوجود قدرت کے اپنے بچوں کو نان و نفقہ نہ دے اور وہ ضائع ہو جائیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں آدمی کے بال بچے اس کے قیدی ہیں، پس جو شخص کو خدا نعمت عطا فرمائے اس پر لازم ہے کہ اپنے قیدیوں کو بھی کھانا وغیرہ زیادہ سے زیادہ دے، ورنہ تھوڑے دن میں وہ نعمت زائل ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے ذمہ 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں یا 2 پھوپھیاں یا 2 خالاؤں کا خرچ ہو، یہ خرچ اسے آتش جہنم سے بچانے کو کافی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہشت میں ایک خاص درجہ ہے کہ اس درجے تک سوائے 3 آدمیوں کے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پہلا امام عادل، دوسرے وہ جو اپنے عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کرے، تیسرے وہ جو اپنے بال بچوں کے اخراجات برداشت کرے اور ان سے جو تکلیفیں اسے پہنچے ان پر صبر کرے۔ جناب صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں 5 شخصوں کا نان و نفقہ واجب ہے۔ نمبر 1 اولاد، نمبر 2 باپ، نمبر 3 ماں، نمبر 4 زوجہ، نمبر 5 غلام۔ اولاد میں اولاد کی بھی شامل ہے جہاں تک نیچے جائیں، اور ماں باپ بھی شامل ہیں جہاں تک اوپر جائیں۔